बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज मुख्तसर बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 213 का मुताला करेंगे और ये तरतीब के लिहाज से हदीस नंबर 314 है और ये किताबुल हैज़ की हदीस है। इसमें एक औरत ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि गुस्ल हैज़ कैसे किया जाए और कैसे पाकीज़गी हासिल की जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तरीका बताया है। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन्न इम्रअतन सअलतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन गुस्लिहा मिनल महीज़ फ़अमरहा कैफ़ तग़तसिलु क़ाल ख़ुज़ी फ़िरसतम मिन मिस्किन फ़तत्वहिरी बिहा क़ालत कैफ़ अतत्वहरु बिहा क़ालत तुत्वहिरी बिहा क़ालत कैफ़ क़ाल सुब्हानल्लाह तत्वहिरी फ़ज्तबस्तुहा इलय्या फ़कुल्तु ततब्बई बिहा असरद्दम रवाहुल बुखारी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक औरत ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुस्ल हैज़ के मुतल्लिक़ सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको गुस्ल हैज़ की कैफ़ियत बताई कि कैसे गुस्ल करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुज़ी फ़िरसतम मिन मिस्किन, कहा कि रुई के एक टुकड़े के साथ मिस्क लगाकर उससे पाकीज़गी हासिल कर। तो उस औरत ने कहा कि कैसे उससे पाकीज़गी हासिल करूं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा कि उसके ज़रिए से पाकीज़गी हासिल कर। तो उसने कहा कि कैफ़ा, कैसे, मैं कैसे उससे पाकीज़गी हासिल करूं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुब्हान अल्लाह, कि अल्लाह पाक है, यानी सुब्हान अल्लाह कहा और कहा कि उससे पाकीज़गी हासिल कर। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि फिर मैंने उसको अपनी तरफ खींचा और फिर उसको ये कहा कि उस जगह पर जहाँ खून लगा हुआ हो तो उस के ज़रिए से उन खून के धब्बों को जो है वो यानी मकाम जो शर्मगाह है वहाँ पे जो है उस को लगा दें, मिस्क को लगा दें और उसके ज़रिए से पाकीज़गी हासिल करें। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फिर उनको तफसीलात बताई। इस हदीस से हमारे सामने कई चीज़ें सामने आती हैं कि एक तो ये कि ये अंसारिया औरत जो है वो कौन थी जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया। तो बाज़ मुहद्दिसीन ने लिखा है कि ये अंसारी औरत थी और बाज़ ने कहा, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि ये आसमा बिनते शक्ल थी, यानी इनका नाम ये था। और बाद मुहद्दिसीन ने इसका नाम आसमा बिनते यजीद लिखा है कि इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था और फिर बार बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको तरीका बताते रहे और फिर आखिर में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी तरफ मुतवज्जे किया और खींच के फिर उनके कान में या उनको अलग से बता दिया। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जमहूर उलमा का मौक़िफ़ यही है कि औरत मुश्क लगाकर एक कपड़े के ऊपर या रुई के उसके ऊपर लगा के अपनी शर्मगाह से खून के धब्बे साफ़ करे और ताकि हैज़ के खून की जो बदबू है वो उससे ज़ायल हो जाए। तो यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुश्क के ज़रिए से उस पाकीज़गी को हासिल करने का तरीका बताया। इस हदीस में इशारे और किनाये से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाकीज़गी हासिल करने का तरीका समझाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को 3 मरतबा ये बात समझाई। और फिर दूसरी रवायात के अंदर आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार उसको ये बात समझाते रहे और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस के अंदर आता है कि उसको वज़ू करने का तरीका बताया और फिर उसके बाद यानी वज़ू करने का कहा और फिर कहा कि बालों की जड़ों तक पानी को पहुँचाया जाए और फिर सारे जिस्म पर पानी डाल दिया जाए और जिस्म को मलने का हुक्म भी दिया। इस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सवालात को यानी सवालात के बार बार जवाबात दिए और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फिर उसको वो बात असल समझा दी। जबकि दूसरी हदीस में ये भी आता है, बुखारी शरीफ की हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार उसको बताते रहे और फिर आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हया की वजह से अपने चेहरे अनवर को दूसरी तरफ फेर लिया और उसको कहा कि पाकीज़गी हासिल कर और फिर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनको ये बात समझाई। दरअसल इस्लाम जो है वो हमें पाकीज़गी और हयादारी दोनों का जो है ना हुक्म देता है, क्योंकि इस इस्लाम ने मियाँ बीवी के जो आपस में ताल्लुकात हैं या मियाँ बीवी का जो ताल्लुक़ है
اس کو بھی کہا کہ لباسُ لکم وانتم لباسُ لہن، کہ تم ایک دوسرے کے لیے جو ہے نا میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں، یعنی پردہ دار ہیں، ایک دوسرے کی جو ہے نا حیا کا خیال رکھنے والے ہیں اور ایک دوسرے کی پردہ داری کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے میاں بیوی کے تعلقات کو اس قرآن میں او لامستم النساء کہا، یعنی اشارے اور کنائے میں جو ہے نا اسلام بات کرتا ہے اور یہ تعلقات کا اظہار کرتا ہے کہ کیسے میاں بیوی کے آپس میں تعلقات ہیں اور ان کو کیسے جو ہے نا کن الفاظ کے اندر جو ہے نا اسلام اس کو بیان کر رہا ہوتا ہے قرآن مجید کے اندر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کہ کیسے جو ہے نا یعنی حیاداری کے اندر رہتے ہوئے یعنی یہ تعلیمات دے رہے ہیں۔ یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو خون کی بدبو اور دبے صاف کرنے اور غسل حیض کا طریقہ سکھا رہے ہیں، اور بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا چہرہ بھی اس سے پھیر دیا۔ دراصل اسلام جو ہے نا ہمیں، اور اس حدیث میں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کہا سبحان اللہ، پاکیزگی حاصل کر، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بات بتائی۔ جبکہ اسلام مرد و زن کی تعلیم اور مرد و زن کی محفلیں، اس میں حیاداری کا جو ہے نا خیال رکھتا ہے اور حیا سکھاتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں مغربی تہذیب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی تہذیب کے اندر حیاداری کے مقابلے میں بے حیائی کو جو ہے نا ترویج دیا جاتا ہے اور حیا کو مرد و زن کے اندر سے ختم کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اسلام جو ہے نا مخلوط محفلوں اور مخلوط تعلیمی اداروں کی حوصلہ شکنی کرتا ہے، جبکہ مغربی تہذیب اس کے مقابلے میں وہ حیا کو ختم کرتی ہے اور مخلوط محفلیں اور مخلوط جو ہے نا تعلیم کو رواج دیتی ہے، کیونکہ اسلام نے ہمیں یہ بات یعنی حیا کو اس نے نصف ایمان بھی کہا، اور ساتھ ہی کہا کہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت، اگر مرد اور زن کے اندر سے حیا ختم ہو جائے، تعلقات اور رشتوں کے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو فاصنع ما شئت، اس کے بعد تو پھر انسان ایک جانوروں کی طرح ہے، جو مرضی ہے اس کے دل میں آئے کرے۔ اور مغربی تہذیب کے اندر انسان اسی طرح ایک جانوروں کی طرح زندگی گزار رہا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے، رشتوں کا تقدس جو ہے نا پامال ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے جو دیگر ہمیں مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں اور احکام کا استنباط ہوتا ہے، اس میں ایک تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اسلام کے احکامات اور علم حاصل کرنے کے لیے حیا کو مانے نہیں ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے عورت نے بار بار اس نے سوال کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کو جو ہے نا جواب دیا، اور وہ حیض کے اور اس کے غسل کے متعلق سوال کر رہی تھی۔ اسی طریقے سے اگر دوسری بات ہمارے اس حدیث سے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر سائل کو جو سوال کرنے والا ہے وہ بار بار سوال کر سکتا ہے تاکہ بات کو وہ سمجھ لے، جبکہ اس کے مقابلے میں استاد ہے، مربی ہے اور عالم ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ صبر اور تحمل کے ساتھ جب تک جو ہے نا سائل کو بات سمجھ میں نہیں آتی اس کو بات سمجھانے کی کوشش کرے، جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس کے سوال کا جواب دیتے رہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ بھی کہا اور پھر جو ہے نا اپنے چہرہ انور کو پھیر بھی دیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پھر وہ بات سمجھا دی۔ اسی طریقے سے اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ مرد و زن کے جو امور ہیں، اور اگر کسی جگہ پر تعلیم و تربیت کا اس طرح سے اہتمام کیا جاتا ہو تو اسلام جو ہے نا بار بار شرمگاہوں کا تذکرہ نہیں کرتا، بلکہ کنایہ اور صراحت کے اندر یعنی اشارے اور کنایے کے اندر بات کرتا ہے، اور بالکل واضح جو ہے نا یعنی صراحت کے ساتھ وہ بات نہیں کرتا، جیسے میں نے پیچھے قرآن کی 2 آیات بھی پڑھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کی۔ تو اسلام جو ہے وہ اشارے اور کنایے میں بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاں اگر مردوں کی محفل ہے تو مردوں کو جو ہے نا تفصیل سے بات کر سکتے ہیں، یا عورتوں کی مجلس الگ ہے اور عورت کوئی تعلیم دینے والی ہے تو وہ تفصیل سے ان کو بات سمجھا سکتی ہے، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنی طرف کھینچ کے جو ہے نا وہ تفصیل سے پھر اس کو بات سمجھا دی۔ اسی طریقے سے اس حدیث سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے، ویسے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں عورتوں کو خوشبو لگانے سے منع کیا گیا ہے، لیکن پیچھے بھی ایک حدیث کے اندر ہم نے مطالعہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حالت حیض سے باہر نکلنے کے لیے غسل سے پہلے یا غسل کے بعد یعنی اس مقام پر یعنی بدبو کے اثر کو زائل کرنے کے لیے خوشبو لگانے کی اجازت دی ہے، یہاں تک کہ اگر عورت حالت عدت کے اندر ہے اور اس کو بھی اگر حیض آ جاتا ہے تو ویسے تو اس کو رنگین کپڑے اور باقی چیزیں جو ہے نا جن سے منع کیا گیا ہے،
یعنی گھر سے نکلنے کے حوالے سے، رنگین کپڑے پہننے سے، خوشبو لگانے سے، لیکن اس عورت کو بھی اجازت دی ہے کہ اگر وہ حالت حیض سے پاک ہو رہی ہے تو پھر وہاں پہ وہ خوشبو جو ہے نا استعمال کر سکتی ہے۔ تو یعنی اسلام نے ہمیں حیاداری اور پاکیزگی کا درس دیا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں مغربی تہذیب اور مغربی دنیا انسانوں کے اندر سے حیا کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور پاکیزگی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔